کہ اے عمر ذرا قیامت فیصلہ کری. ایک بندہ پہلو مصطفیٰ علیہ السلام دے کولو فیصلہ کروا کے آ چکیا ہے کہ مسلمان دی گردن تن تو جدا کرتے کر لگے. عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ جڑا بندہ محمد مصطفیٰ دی بات کو تسلیم نہیں کرتا اس بندے دے دنیا دے اندر کوئی نہیں. آج ساڑیاں جوانیاں کدھر جاندیاں نے؟ ایک کوئی جناب بھنگی نے ساڑھے نوجوان کچھ چرسی بن چکے نے, کوئی شراب نوش نے. اگر وقت آیا ہے بسنت دا تے انہیں گڑیاں چڑھانیاں شروع کر دیتی نے فحاشی دے عالم دے اندر, اے جناب قریانی دے عالم دے اندر, اے بڑے بڑے ڈیک لگا کر کے انہیں جناب اپنیاں بسنتوں کو بنایا ہے. اگر وقت آیا ہے شب برات دا انہیں بڑے بڑے پٹاخے تے بڑے بڑے انار لے آ کے اپنیاں جوانیاں کو شملیاں پٹاخیاں کے اندر وقت گزارے ہیں. اگر یہ وقت ملے ہے جناب کبوتران دی لڑائیاں دا, کبوتران دی اڑاریاں دا, کتے لڑا رہے ہیں, کدی بکرے لڑا رہے ہیں, کدی جناب ایک ککڑ لڑا رہے ہیں. اور گوبھی پتنگا غبارے نہ پٹاخے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے نہ تتر بٹے نہ بلبل چکورا نہ بکرے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اور قیامت تک دنیا جہان میں زندگی گزارنے والوں جس دن لوگ نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہوں گے, جس دن سارے لوگ دوڑ رہے ہوں گے, جس دن سارے لوگ برہنہ حالت دے اندر ہوں گے, جس دن سارے لوگ ننگی حالت دے اندر ہوں گے, ننگے ہوں گے. اللہ اکبر. اتنا سخت دن ہوئے گا کہ لوگ ننگے ہوں گے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن لوگ ننگے ہوں گے قیامت کا دن آئے گا, محشر کا میدان لگا ہوئے گا, کیا اس دن لوگ ایک دوسرے دیا شرمگاہاں کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ اللہ اللہ. اماں جی فرماتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر جی کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام توجہ فرمانا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ وہ دن اتنا سخت ترین دن ہوئے گا کہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوئے گی کسی کی طرف دیکھنے. اتنا سخت دن ہوئے گا. اللہ اللہ کتنا سخت ہوئے گا. میرے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور دنیا جہان میں زندگی گزارنے والوں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور ڈر جاؤ اللہ کی ذات کو ڈر جاؤ, رب کائنات کو ڈر جاؤ. اللہ کیڑے ذات کو ڈر جائیے, کیڑے ڈر جائیے اللہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور لوگوں قیامت کا دن بڑا سخت ہوئے گا. اے اللہ تعالیٰ قیامت کے تصویر کے اندر بیان فرما رہے ہیں, فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ, اتنا سخت دن ہوئے گا, اتنا سخت دن ہوئے گا جتنا خواتین کے پیٹ کے اندر, جتنا منس کے پیٹ کے اندر, جتنا
جنہ دے پیٹوں دے اندر کوئی اولاد ہوں گی، اگر جانور دے پیٹ دے اندر اولاد ہوئے گی، اگر انسانوں دے پیٹ دے اندر کوئی حمل ہوئے گا، وَيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا سخت ترین دل ہوئے گا، اتنا دل ڈر کی وجہ کر کے، اتنا دل پیدا دل کو حمل گر جائیں گے، حمل گر جائیں گے۔ جب پتا چلے گا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ کے عذاب کی ڈر کی وجہ کر کے اتنا دل حمل گر جائیں گے۔ حمل توجہ میری طرف چھٹ کر پیچھے، اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے ہر مؤنث کا حمل گر جائے گا جب یہ سنن گے کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اتنا سخت دل، اتنا سخت ترین دل، اللہ اللہ اس دل اللہ رب العالمین میرے محبوب پیغمبر فرماتے رہے کہ اتنے سخت ترین دل کے اندر اللہ اللہ عالم کی ہوئے گا، اس وقت دنیا کا عالم کی ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل اتنا سخت ترین دل ہوئے گا، اتنا سخت دل ہوئے گا کہ ہر بندہ اپنے پسینے دل تک ڈوبیا ہوئے گا۔ اللہ اللہ جس بندے دے جتنے گناہ ہوں گے اپنے گناہوں کے اندر پسینے دل تک شراب ہوئے گا۔ جڑا بندہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اللہ اللہ ایک کوئی ایسا بندہ ہوئے گا کہ جڑے اپنے پسینے کے اندر گڑیاں تک وہ پسینہ آیا آئے گا۔ کوئی ایسا بندہ ہوئے گا کہ جنہوں گوڑیاں تک پسینہ آئے گا۔ ایسے بندے ہوں گے جنہوں کمر تک پسینہ آیا ہوئے گا، جنہوں کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے انہوں اپنی گردن تک پسینہ آیا ہوئے گا۔ کوئی ایسے بھی بد نصیب ہوں گے، کوئی ایسے بھی بدبخت ہوں گے کہ جنہیں اپنے پسینے کے اندر دنیا لگا رہے ہوں گے، اپنی پسینے کے اندر ہوتے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ اتنا سخت دل ہوئے گا کہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ دنیا جہاں پہ زندگی گزارنے والوں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اس دن اپنے عرش کا سات قسم کے لوگوں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کتنے برکت والے، کتنے قسمت والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ، آپ نے اپنے خیالات کے اندر، اپنے تصورات کے اندر وہ تذکرہ نہ کر کے آؤ کہ وہ وقت کیویں دا ہوئے گا کہ جنہاں قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ، وہ کون ہوں گے؟ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا بھی نام انہاں دے اندر ہوئے۔ کیا دل کرتا ہے؟ انشاءاللہ۔ اب دیکھیں میں جنہاں دا تذکرہ کرنے لگا 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ اس جمعے دے اندر۔ وہ 7 قسم کے لوگ کیڑے نے؟ کیا اگر انہاں دے اندر سارا نام ہے کہ نہیں ہے؟ اصل غور کرنا ہے ساڈا انہاں دے اندر نام شامل ہے کہ نہیں؟ اگر تے نام شامل ہے تے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر نام شامل نہیں تے فکر کرنی ہے کہ اس دن ساڈا حال کی ہوئے گا۔ پھر فکر کرنی ہے کہ اسا ایسے عمل کر کے تے انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ اصل لینا ہے۔ اللہ اللہ۔ پہلا بندہ، پہلا خوش نصیب قسمت کیڑا ہے؟ جس بندے نو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا چودھری،
انصاف کرنے والا وڈیرا، انصاف کرنے والا کوئی بھی شخص جہاں کو انصاف آ جاتا ہے، جہاں کو انصاف آ جاتا ہے کہ تم انصاف کرنا ہے، بھائی انصاف کرنا ہے، جہاں کو انصاف آ جاتا ہے وہ بندہ انصاف کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے سلام فرماتے ہیں اللہ اللہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور یمین الرحمن۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیسے مقصد بندہ، ایسا انصاف کرنے والا بندہ کہ جڑا اپنے ہر بات کے اندر انصاف کرتا ہے۔ اللہ دے کول بڑے بڑے جناب منبر لگے ہوں گے، اے منبر ہے نا، اس کی بڑی اہمیت سمجھ لیا، اس کی بڑی فضیلت سمجھ لیا۔ قیامت والے دن میرے رب دے کول، میرے رب دے کول یہ منبر لگے ہوں گے، اللہ دے عرش دے کول منبر لگے ہوں گے، اور منبر کیڑے ایسا پرائی تے لکڑی دے بیٹھ کے لکڑیاں دے نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منبر ہوں گے اللہ کے نور دے نال تیار کیتے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے شخص کو اللہ اپنے نور دے منبر تے جگہ دے کے جڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے منبراں دے اوتے اے انصاف کرنے والا نوجوان منبر تے نور تے منبر تے تشریف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمانا، جی میں بات کر لگا، غور فرمانا ایک کدے واسطے حدیث ہے؟ جڑا بندہ انصاف کرتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہوئے، حکمران ہوئے، او جناب وڈیرا ہوئے، کونسلر ہوئے، او جناب ایم پی اے، ایم ایل اے، استاد، کوئی بھی شخص ہوئے جہاں کوئی بات آ جاتی ہے نا کہ یار اے تو انصاف کرنا ہے، جہاں کوئی بات آ جاتی ہے، پاویں آپس کے اندر یار بیلی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ پجلیا یار کلومی ہے گل سنی کی گل ہے یار تو انصاف کر دے سارے درمیان۔ تے جڑا بندہ انصاف کرتا ہے ڈنڈی نہیں مارتا، میرا رشتہ دار ایک سائڈ تے، میرا رشتہ دار ایک سائڈ تے، میں وہی حیا کرا نہ بھائی نا انہیں بھی رشوت دیتی ہے میں دا حیا کرا نہیں۔ جڑا بندہ انصاف کرتا ہے ڈنڈی نہیں مارتا، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں تھلے جگہ عطا فرمائے۔ کیا ایسا عمل ساری زندگی کے اندر موجود ہے؟ اللہ اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق کا ذرا غور فرمانا، توجہ کرنا کہ انصاف کس طرح ہو کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کوئی بندہ آیا، آپ کر کے کہنے لگا اے عمر، اے ساڈے دو بندیاں دے درمیان انصاف کر دے، توجہ فرمانا، اے عمر ساڈے دو بندیاں دے درمیان انصاف کر دے، فیصلہ ساڈا پانی رام دا ہے۔ آج ساڈے بھی پانی رام دے بڑے روے ہوتے ہیں، ایتھے تے چلو بارشی پانی ہے نا، ایتھے تے مسئلہ نہیں۔ اللہ اللہ، یہ بندے آئے کہنے لگے اللہ اے عمر ساڈا انصاف کر دے، انصاف کر دے، اے خوابات ہے کہ پانی کی نے کوئی بلانا ہے۔ اللہ اللہ، اے حضرت عمر کو کہنے لگا کہ اے عمر میں مسلمان، اے کافر ہے، میں مسلمان ہاں تے اے کافر ہے۔ اس بندے کو پتا سی نا کہ عمر فیصلہ کرتے رہے تے عمر مسلمانوں کی طرفداری کرتے رہے، عمر طرفداری کرتے رہے، انہاں دے عمر دے دل دے اندر مسلمانوں دے بارے دے اندر محبت ہویا کرتی ہے۔ تے اے مسلمان نے نا آکھیا کہ اے عمر میں مسلمان ہاں، اے بندہ کافر ہے، ساڈے درمیان فیصلہ کر دے ہو۔ اے حضرت عمر فیصلہ کرن لگے نے، بات سن لئیے، فیصلہ کرن لگے نے۔ ادھروں کافر بندہ کہنے لگا کہ اے عمر ذرا دھیان نال فیصلہ کری، اے تیرا فیصلہ، ایک بندہ پہلو مصطفیٰ علیہ السلام دے کولوں فیصلہ کروا کے آ چکا ہے،
اللہ اللہ جب عمر نے بات سنی کہ میرے محمد نے ایک کافر دے حق دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے، یہ بات جو میرے عمر نے سنی، جلدی کے اندر تلوار اٹھا کے لیا کے مسلمان دی گردن تن تو جدا کر دے کر لگے۔ عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ جڑا بندہ محمد مصطفیٰ دی بات کو تسلیم نہیں کرتا اس بندے دے دنیا دے اندر کوئی نہیں۔ ایک عمر کا فیصلہ۔ اللہ اکبر، لوگوں انصاف کرو، انصاف کرنے والے بندے کو قیامت والے دن رب کائنات اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا شخص کیا ہے؟ پہلا تے یہ ہے کہ جڑا انصاف کرنے والا اپنے زندگی کے اندر یہ بات منقش کر لو کہ انشاءاللہ جدوں بھی فیصلہ کرنا ہے، جدوں پاوے برا سکا بھی ہوے، پاوے ماں باپ ایک طرف ہو، فیصلہ کرنے کی بات آ جائے تے فیصلہ میرٹ تے کرنا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص کیڑا ہے کہ جنہوں اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ اور لوگوں سن لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دعائیاں دے رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو دسنا چاہ رہے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عبادت اللہ۔ ایسا نوجوان جڑا اپنی جوانی کو اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیندا ہے، اللہ دے راستے دے اندر جوانی کو صرف کر دیندا ہے، اللہ دے راستے دے اندر اپنی جوانی کو پھیلا دیندا ہے۔ یہ جدوں بھی دل کرتا ہے اللہ کی عبادت دے اندر، یہ دل کرتا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا رہا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کی عبادت دے اندر یہ نوجوان اپنی جوانی کو صرف کر دیندا ہے۔ اللہ تعالی ایسا نوجوان کہ جڑا اپنی جوانی دے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس بندے کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گی۔ سبحان اللہ۔ ساڑیاں جوانیاں کتے رکھ دیا نے؟ اور نوجوانوں توجہ فرماؤ، ساڑیاں جوانیاں کدھر نے؟ ساڑیاں جوانیاں راتاں لوگیاں محبوبہ دے نال باتاں کرن دے اندر فون تے نہیں جان چلے، دن بھی اندر ہے رات بھی اندر ہے، تے جے بندے کو کہیے کہ آؤ رب دی عبادت دی طرف ٹائم دے تے جناب پیکج لگے نے وہ دے واسطے ٹائم نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جدھر تیرا دل جائے گا وہی رستہ تینوں لے کے جائے گا، یا جہنم کا رستہ ہوئے گا یا جنت کا ہوئے گا۔ پھر قیامت والے دن تینوں عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ آج ساڑیاں جوانیاں کدھر جاندیاں نے؟ ایک کوئی جناب پنگی نے، ساڑھے نوجوان کوئی جرسی بن چکے نے، کوئی راہزن بن چکے نے، کوئی لٹیرے نے، کوئی زناکار نے، کوئی شراب نوش نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جناب آج دے نوجوان اپنی توجہ کر اپنی جوانی دے اندر کہ تیری جوانی کس طرح دی گزر رہی ہے اور میرے مصطفیٰ دی جوانی کس طرح دی گزر رہی ہے، میرے سونے پیغمبر نے جوانی کس طرح دی گزاری ہے۔ آج اے جوان ہے، اے وقت ملتا ہے، جناب دوڑتا ہے، کدی اے نوجوان اگر وقت آیا ہے بسنت دا تے انہیں بڑیاں چڑھانیاں شروع کر دیتی ہیں فحاشی دے عالم دے اندر، اے جناب بڑیانی دے عالم دے اندر، اے بڑے بڑے ڈیکٹ لگا کر کے انہیں جناب اپنی بسنتوں کو بنایا ہے۔ اگر وقت آیا ہے جناب انہوں شب برات دا انہیں بڑے بڑے پٹاخے دے بڑے بڑے انار لے آ کے اپنی جوانیاں کو سنیاں پٹاخیاں دے اندر وقت گزارے ہیں۔ اگر انہوں وقت
پتا چلے کہ اے گلی یہ میرے پیو دے نہ آئے یہ اگے روڑے رکھ دیتے ہیں فٹے رکھ دیتے ہیں گڈے رکھ دیتے ہیں کہ یہ رستہ بند ہو گیا میں رستہ نہیں چھڈا گا یہ رستے بند کرنے والا اللہ اللہ اگر انہوں یہ وقت ملے ہے تے جناب انہیں کبھی جناب تیتر لڑا رہے ہیں کبھی کتے لڑا رہے ہیں کبھی بکرے لڑا رہے ہیں کبھی جناب ایک ککڑ لڑا رہے ہیں اور میرے ویر اپنی جوانی کی طرف توجہ فرما کہ جنہوں تیری جوانی انہوں گندے راستے کے اندر گزرے گی ایک چوکیاں کے اندر اگر تیری جوانی گزرے گی تو پھر تینوں ایک قیامت والے دن میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن پھر تینوں ایک جنت والا اللہ تعالیٰ دے عرش کا سایہ نہیں ملے گا عرش کا سایہ لینا چاہنا ہے اپنی زندگی کو میرے پیغمبر کی زندگی کی طرف ڈال لے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اپنی جوانی کو اپنی زندگی کو میرے پیغمبر کی زندگی کی طرح کرنا انشاءاللہ قیامت والے دن تینوں بھی عرش کا سایہ ملتا ہے اللہ اکبر کیویں دی زندگی میرے پیغمبر دی او گڈی پتنگا غبارے نہ پٹاخے او گڈی پتنگا غبارے نہ پٹاخے میں صدقے کبھی بھی نہ کبوتر اڑائے سبحان اللہ میرے پیغمبر نے کیویں دی زندگی گزاری ہے لوگوں میرے پیغمبر نے جڑی زندگی گزاری ہے نا آپ دی زندگی نو دیکھ کے آپ دے چہرے نو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے سبحان اللہ اور گڈی پتنگا غبارے نہ پٹاخے میں صدقے کبھی نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ رولا نہ لپا نہ روڑے چلائے نہ پتر پٹے نہ بلبل چکورا نہ تتر پٹے نہ بلبل چکورا نہ بکرے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دل میں سرما اور نہ دل میں سرما نہ شوکت نہ شان ننگے بدن ہوئے نہ پوتے رکھائے میرے پیغمبر کی سلام کی عظمت بڑی اللہ میرے پیغمبر کی شان بڑی اللہ اللہ آج کا مسلمان اپنی جوانیاں کے میدان گزار رہے ہیں یہ جناب نائی دے کو جاتا ہے تے کہتا کہ میری سونی جی شیپ کر دے میری سونے جا میرا سونا جا مکھڑا بنا دے یہ ایتھو داڑھی دا سٹائل انج بنا دے میری داڑھی دا سٹائل انج بنا دے میرے والاں نوں انج نہ کر دے میرے والاں نوں ایتھو باریک کر کے ایتھو جناب بڑے چھڑ دے میرے پیغمبر دی عادت ایندی نہیں سی میرے پیغمبر دی سلام دا طریقہ نہیں سی اگر اپنی ذات کو میرے پیغمبر دی ذات کی طرح نوجوان بنانا چاہتا ہے تے پھر میرے پیغمبر دے چہرے تے بڑی سونی داڑھی تے آپ دے وال بھی بڑے سونے زلفاں والے اور لوگوں اگر وال کٹوانے نے تے برابر کٹواؤ چھوٹے بڑے کدو موٹے کدو باریک نہیں والاں دے اوتے ڈیزائن غلط بات ہے داڑھی کا ڈیزائن غلط بات ہے ایک تے داڑھی نہیں رکھنی ایک تے داڑھی نہیں رکھنی تے دوسرا ڈیزائن بنانا عجیب مسلمان ہے بھائی ایک داڑھی نہ رکھن دا گناہ ہے اور دوسرا وہ تے ڈیزائن بنانا دا گناہ لوگ آندے نے کہ داڑھی سنت ہے کنے کیا ہے سنت داڑھی سنت نہیں فرض ہے داڑھی رکھنا فرض ہے اگر بندہ داڑھی نہیں رکھتا اور گناہگار ہے اگر انجدیاں زندگیاں گزارے گا تو پھر دس کے عرش والا قیامت والے دن عرش کا سایہ کتوں لبے گا اللہ اکبر مونچھ داڑھی کا منڈانا آج کل فیشن میں ہے بال انگریزی کٹانا آج کل فیشن میں ہے
جناب بال کٹوائے ہوتے ہیں عجیب ڈیزائن والے ساڈے نوجوان نے ایک دے بال کٹائے نے اتنے کسی نے اپنا نام لکھوایا ہے کسی نے ڈیزائن بنایا چھوڑ دے بیٹا نہ کر کسی نے ڈیزائن بنایا کچھ پیتا ہے کچھ پیتا ہے پرانے وقت کے اندر پہلے وقت کے اندر کھوتے بلکہ حالے بھی کھوتیاں نے اتنے ڈیزائن بنا سکتے تے اج انہوں نے اپنے سروں کے اتنے ڈیزائن بنا کے دسے کہ اسی بھی انہوں نے نام دیں کتوں بال چھوٹے کتوں بڑے اور برابر بال کٹواؤ اگر بال نہیں رکھنے بڑے سلفا نہیں رکھنیاں برابر بال کٹوانے چاہیے منہ داڑھی کا منڈانا آج کل سارے نوجوانوں کی حالت کی ہے سارے نوجوانوں کی حالت ہے منہ داڑھی کا منڈانا آج کل فیشن میں ہے بال انگریزی کٹانا آج کل فیشن میں ہے ہاتھ خالی جیب خالی ہے مگر گولڈن اینک لگانا آج کل فیشن ہے فیشن ہی نہیں جان سکتے بچہ لیکن نوجوان اگر تو قیامت والے دن میرے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے جڑا سایہ اللہ نے جڑا سایہ عرش کا دینا ہے نا اگر تو سایہ لینا چاہنا ہے تو پھر سن لے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نشأ فی عبادت اللہ اے نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دل میں بھی لحظہ پوریاں کرتا ہوئے اور آپ کو بھی اللہ کے سامنے رکھتا ہوئے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوئے اگر تیرے اندر ایک عادت موجود ہے اللہ کا شکریہ ادا کر اگر تیرے اندر عادت موجود رہی تو پھر یاد رکھ لے قیامت پر دن زمین و رسوا ہو جائے گا قیامت پر دن تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ اللہ کر جوانی توبہ کر دلنا شیوائے پیغمبری وقت پیری کب کے ظالم وقت پیری کر کے ظالم میشد پرہیزگار میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جان 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 اپنی جوانی کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کر لے ورنہ بڑھاپے کے اندر تے بیڑیاں بھی جڑا ہے اے اپنے گناہوں کو چھڈ کے اے بیڑیاں بھی شریف ہو جاتا ہے بڑھاپے کے اندر تے تو مسجد مدنی ہے بہتر تے اے ہے کہ تو اپنی جوانی کے اندر رب کو یاد کر اللہ اکبر آئیے اگلا بندہ کہڑا ہے جس بندے کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمان کے مقصد انتہائی مختصر ہے انتہائی شارٹ کر کے مختصر بیان کر دے اسی اپنے یہ 7 بندے پورے کریے اللہ اللہ یہ تیسرا بندہ کہڑا ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمان گے وَرَجُلٌ اے بات بڑی سنن والی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوانوں بزرگوں میرے بھائیوں خواتین ذرا توجہ فرماؤ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ایسے لوگ کہ جنہ کا دل اللہ کی مسجدوں پہ لگا کے جاتا ہے جنہ کا دل اللہ کی مسجدوں پہ لگا کے جاتا ہے مسجدہ خالی ویران نہیں رہندیاں رمضان مکیا تے بندے بھی مک گئے پتہ نہیں شاید اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ جنہیں محمد رسول اللہ کا دین ہی ختم ہو گیا جنہ مسجدوں کے اندر رونقاں سن اوتھے ایک ایک بندہ خالی امام ضرور ہے امام تلاش کر رہا ہے کہ کبھی کوئی ایسا بندہ آئے گا کہ جماعت کرواؤ کہ اسی عرش کا سایہ نہیں لینا چاہتے صرف سارے واسطے رمضان کی نماز آسن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اچھا یاد رکھنے کی سمجھ ہے کہ نماز پڑھ نہیں ہوتا تو چلو ٹھیک ہے کاربہ کی کام ہے وہ جی مولی صاحب کو ان کی دسی ہے طبیعت بڑی خراب ہے
ساڈے گھر دے کم اینے بنے. اچھا جے طبیعت خراب ہے تے گھر بھی تے آئی نہیں رہنا تے نماز پڑھنے کا کی ہوگا؟ تو ساڈے گھر دے کم بڑے نے، اپنی دکانداری ایسے ٹائم تھوڑی وہ کٹدا. باقی سارے تیرے کو ٹائم ہے نہیں، اپنی آخرت کو دوست کرنا سے تیرے کو ٹائم ہی نہیں. ساڈے واسطے نہیں کرنا. انا للہ و انا الیہ ورجل قلبه معلق بالمساجد. ماشاءاللہ رمضان کے اندر بڑیا خیرات سن، بڑیا برکتاں، بڑیا رحمتاں سن، لوگوں دے دل مسجداں دے نال جڑے سن. ہن تسی ایتھے نہیں کسی بھی مسجد دے اندر دیکھ لو کدھر گئی ہے ساڈا ایمان، کدھر گئی ہے ساڈی نمازاں. ورجل قلبه معلق بالمساجد. اور لوگوں سن لو کہ جڑا بندہ اپنے دل کو اللہ کی مسجداں دے نال معلق کر لیندا ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا، دوسری دی فکر لگ جاندی ہے، پھر گیا پھر فکر لگ گئی، آیا پتہ کیتا مسجد دے اندر کم کیڑا ہو رہا ہے، مسجد دی صفائی دا کم کی ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، کی ہو رہا ہے. آیا بندہ دھیان رکھتا ہے مسجد دا، جالے دھیان رکھتا ہے، صفائی دا دھیان رکھتا ہے. اور جدا دل مسجد دے اندر لگ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. کیا سارا دل نہیں کرتا اسی اللہ دے عرش کا سایہ لگے؟ وہ یارو یہی عمل کر لو، اے عمل کر لو، قیامت والے دن بچ جاؤ گے. اپنے اپنے علاقے دے اندر، اپنی اپنی مسجدوں دے اندر مسجدوں کا خیال کرو. اللہ اکبر. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ایسا یہ جوانی کا بھی رولا نہیں، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے. عورتیں بھی ایسا نے کہ جنیاں مسجدوں کا خیال کردیاں نے، اپنے صدقہ خیرات کر کے کردیاں نے، صفائیاں کردیاں نے مسجدوں دیاں. بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت دا اسپیشل جا کے پتہ کیتا جیڑی مسجد دی جا کے صفائی کریا کرتی سی نا، اس عورت دا پتہ کر کے اودی قبر دے اوتے جا کے خود جنازہ پڑھیا. آپ نے فرمایا کہ تساں دسیا کیوں نہیں کہ عورت فوت ہو گئی ہے، جنازہ تے میں آپ پڑھنا سی. اللہ اکبر. لوگوں مسجد دے تعلق ایک چھوٹی سی گل نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جیڑا میرے گھر دے نال تعلق جوڑے گا قیامت والے دن میں انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیا گا. ایک چھوٹی سی گل ہے. اللہ اکبر. اور چوتھا بندہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تحابا ورجل تحابا فی اللہ وتفرقا فی اللہ. اور چوتھا ایسا شخص ہے کہ جڑا محبت بھی اللہ واسطے کرتا ہے، نفرت بھی اللہ واسطے. محبت بھی اللہ واسطے میں تے نفرت بھی اللہ. اپنی ذاتی دشمنیاں نہ ہو، اپنی ذاتی گلاں نہ ہو. میں چیز تو کسی سے لبی نہیں، میں نہ بولنا نہیں، میں تے کر گیا سا رشتہ منگن واسطے تے رشتہ نہیں دیتا، میں تے گھر دے اندر ماں جان ہی پکا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ہاں بھائی معاملات ایسے ہوتے رہے، لیکن اے نفرت والی بات نہ بناؤ. نفرت والی بات بنانی ہے کہ اس واسطے بناؤ کہ میں ان واقعہ سی کہ دربارات تے نہ جایا کر، اللہ تے در جایا. میں ان واقعہ سی کہ اے بکرے چھترے نظرہ نیازہ رب دے سامنے کریا کر، اے خیر اللہ دے جا کے نظرہ نیازہ نہ کریا کر، ورنہ میں تیرے نال ناراض ہو جاواں گا. جب ہو گیا تے ہو جا. میں نہیں شرک چھڑنا، انہیں شرک نہیں چھڑیا، میں انہوں چھڑ دیتا ہے، رب کو نہیں چھڑیا. میں دنال اس واسطے نہیں بولتا، میری ناراضگی ہے واسطے اس وجہ تو ہے کہ یہ صحابہ نو منن والا نہیں. یہ دا تعلق صحابیات اللہ دے پیغمبر دیا بیویاں دے نال تعلق نہیں، جدا میرے پیغمبر دے گھرانے نال تعلق نہیں، ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں. اے مرزائی ہے، قادیانی ہے، ساڈا اودے نال کوئی
کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ دین اسلام دے نال تعلق ہے، ناراضگی ہے ہونی چاہیے۔ ایسا ناراضگی کے لیے بنائی ہے جی میں وہ کو رشتہ منگن گیا تھا، میری بہن نے مجھے رشتہ نہیں دیتا، میں اس نال بڑا جو نہیں مانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ لوگو اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت، دل دے اندروں اپنی نفرت ختم کر دیو، ختم کر دیو۔ اور پنجواں بندہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پنجواں بندہ ہوئے کہ جڑا نوجوان، کہ جڑا ایسا مرد و عورت، مرد ہوئے یا عورت ہوئے کہ جنہوں گناہ کی دعوت دیتی گئی ہے، گناہ کی دعوت دیتی گئی ہے، زنا کی دعوت دیتی گئی ہے، انہوں زنا کی دعوت دیتی گئی ہے، اس بندے نے آکھا کہ میرے اللہ کو ڈر لگتا ہے، میں زنا نہیں کرنا، انہیں اپنی زندگی کے اندر زنا نہیں کیتا، ایک بندہ زنا کو بچن والا، ایک بندہ زنا کو پتہ نہیں لگتی ہے، انہوں بلاوا بھی آیا کہ آسنا کریے، آسنا کریے، آپ گناہ کریے، لیکن اس کے باوجود نے گناہ نہیں کیتا۔ ایسے بندے قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ لوگوں گناہ تو بچو، خاص کر کے جڑے میرے بھائی نوجوان نے گناہ تو بچو، ایسے گناہ تو بچو۔ ایک طالب علم مدرسے کا طالب علم، اس وقت کھانے کھایا کرتے سن، کراتے اندر جا کے طالب علم کھانے کھایا کرتے سن، وہ تے مسجد مدرسے کے اندر مکدے نے۔ ایک نوجوان بڑا خوبصورت لڑکا کسی نے گھر کھانا کھان گیا، گھر والے گھر کوئی نہیں، ایک بچی ہے، بیٹی ہے، انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے، نے کہی اخاف اللہ، میں اللہ تو ڈرنا۔ انہیں آگیا کہ جے تو میری بات نہ منی تے میں رولا پا دیا گی۔ اللہ اللہ، اے بڑا مشکل وقت جب میں مجبور ہو گیا ہوں، انہیں کی کرا لوگ آدھے سے مجبور ہو گئے تھا، ساڑیاں تے مجبوریاں میں نا۔ اللہ اللہ، انہیں آگیا کہ اگر تو میری بات نہ منی میں رولا پا دیا گی، شہید اور رسوا ہو جائے گا۔ انہیں آگیا کہ ٹھیک ہے، میں نے صرف پیشاب کر لیں دے، میں تیری بات کو تسلیم کرنا۔ واش روم دے اندر گیا، انہیں پخانہ کر کے اپنے جسم دیتے مر لیا، رات دا وقت ہے، پخانہ کر کے جسم دیتے کپڑے دیتے مریا، گندگی لگ گئی۔ جب باہر آیا آندھی اندر آ جا، انہیں آکر دفاع ہو جا، بدتمیز، گالا کٹیا، تکے بارے مار کر دیتا۔ رات دا وقت ہے، سردیاں دیا راتاں نے، ایک نوجوان ٹھٹھرتا ہویا مسجد کے اندر گیا، بغیر کسی نے دسیا۔ اس وقت نوجوانوں نے بزرگاں نے کپڑے لباس بھی نہیں ہویا کرتے سن، ایک جناب جا کے کپڑے کے سمیت نہایا، کپڑے دھوتے، گلے کپڑے پا کے سو گیا، بیمار ہو گیا، ایسے بیماری کی حالت کے اندر فوت ہو گیا۔ اللہ اللہ، صرف اپنے استاد کو دسیا کہ استاد جی میرے لیے معذور ہے، واقعہ پیش آیا، میں ایج کیتا گندگی بن رہی ہے۔ اللہ اکبر، چلو جنازے کا وقت آیا، جنازہ ادا کیتا، لوگ قبر کو ہٹ نہیں رہے، قبر کو جان نہیں چھڑ رہے، ہر وقت قبر دے اندر دیکھتے ہیں کہ خوشبوئیں کتوں آ رہی ہیں، اتنی خوبصورت مہکا، اتنی خوشبوئی نہیں خوشبو نہیں جتنی مہک، جتنی خوشبو ایک قبر کو آ رہی ہے۔ اس وقت استاد صاحب نے دسیا کہ میری وفات اس وجہ پر ہے، اللہ نے میری قبر کو آج خوشبو عطا کی۔ لوگوں اگر گناہ کی دعوت ملے تو بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹا بندہ وہ کیڑا شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی وَعَزَّنِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ، میں اپنے بندے دے اوتے دو خوف نہیں تاری کراں گا، دو قسم دے،
جڑا بندہ میرے تو دنیا دے اندر ڈر کے رہے گا اونوں آخرت دے اندر کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، تے جڑا دنیا دے اندر میرے کو نہیں ڈرے گا آخرت دے اندر وہ واسطے خوف کیوں کرے گا؟ پھر آخرت دے اندر وہ واسطے تباہی تباہی۔ اور اپنی زندگی دے اوپر ذرا توجہ کرو کہ ساری زندگی کیویں دی گزرتی ہے۔ رمضان گیا تے اسی کدھر گئے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کنیاں نمازاں گزر گئی ہیں، کتنے دن گزر گئے ہیں، کتنی بار مسجد کے اندر آئے، کتنی بار اللہ کے نام ڈرے ہیں؟ کیا صرف رمضان کے اندر ڈر سی؟ اللہ اکبر۔ جڑا بندہ دنیا کے اوپر اللہ کے کو ڈر گیا انہوں قیامت والے دن کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور دنیا جہان میں زندگی گزارنے والوں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جڑا دنیا کے ڈر گیا ہوگا ٹھکانہ جنت بن گیا۔ وہ قیامت والے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری وہ کیڑا شخص ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک اپنے گریبان کے اندر جھانکتے رہو، اپنے غور کرتے رہو کہ 7 قسم کے لوگ نے، کیا ان 7 کے اندر کسی جگہ پہ سارا نام ہے؟ کسی جگہ پہ میرا نام؟ اگر ہے تو شکر ادا کرو، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی قبر کا فکر کر لو، اپنی آخرت کا فکر کر لو۔ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوئے گا سوائے تباہی اور بربادی۔ آج یقین جانو مولوی حضرات ترلے کرتے رہے کہ اللہ کا واسطہ نہیں، اللہ کا واسطہ نہیں، لیکن اس وقت پھر آج میں یہ کہنا وا نا کہ تہاڈا ٹائم میرے واسطے امانت ہے، میں کہنا نا کہ تہاڈا ٹائم میرے واسطے جڑا گھنٹہ ڈیڑھ منٹ دے دیو امانت ہے۔ جے میں امانت دے اندر خیانت کراں قیامت والے دن تہاڈا ہاتھ ہوئے گا، میرا گریبان ہوئے گا۔ اگر تسی میری بات قرآن و حدیث کی سن کے اس دن عمل نہیں کرتے تو قیامت والے دن الٹ ہوئے گا، تہاڈا گریبان ہوئے گا، میرا ہاتھ ہوئے گا۔ پھر کدھر جاؤ؟ اگر میں بات قال اللہ وقال رسول دی نہیں سمجھاتا، سمجھ نہیں آتی، میں دس نہیں سکتا، پھر میں غلط ہاں۔ تے جے تسی عمل نہیں کر رہے تو پھر غلط تسی ہو، اپنی آخرت کا فکر کرو۔ آخری بات، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَصْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اور 7ویں قسم کا بندہ ہوے کہ جڑا بندہ اللہ کے رستے کے اندر، اللہ کے رستے کے اندر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، اپنے سجے ہاتھ نال یا کھبے ہاتھ نال صدقہ کرتا ہے، سجے کو پتہ ہی نہیں چلیا کہ انہوں نے دتا کی۔ ساڈی حالت کی، ساڈی حالت کی، اسی انج پیسے کڈنے ہیں نا تے انج کھلار کے پاری ہے 500 روپیہ سے کم دے رہے ہیں جناب، اے بچیاں کے واسطے کسی نے نہیں دے رہے۔ او بھائی کہ تو 500 یا 1000 یا 5000 10,000 لاکھ دینا بھی ہے تو تو انج کر کے دے دینا، انج کھلار کے وہاں کے نوٹ دے لے 100 بھی ہوئے۔ میرے استاد محترم مولانا عتیق الاسلفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر دے تے کروڑا رحمت اللہ نزول فرمایا۔ بندہ لے کے آیا تھیلی کے اندر شیخ سی فیصلہ باد کا، تھیلی کے اندر کافی زیادہ پیسے لے کے دتیاں نے لکھاں روپیے تھے۔ مدرسے کے اندر آ کے استاد محترم کو پیسے دیتے تھے کیا کہ صدقہ خیرات جو بھی زکات وغیرہ۔ باہر نکلے استاد علی کو رخصت کرنے واسطے باہر جا رہے ہیں تو دیکھا
کہ شیخ دی گڈی دے نال طالب علم ہاتھ لگا کے نہ گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں گڈی دے نال ہاتھ لگا رہے ہیں، تے اس شیخ نے صرف ایک لفظ بولے اور صدقے دا مال کھانے پیچھے ہو رہے تو پتہ ہے گڈی کتنی مہنگی ہے، تو پتہ ہے گڈی کتنی مہنگی ہے، پیچھے ہو رہا اتنی گل کی تھی استاد محترم نے وہ دتی ہاتھ دے اندر پڑی ہے، تھیلی ہاتھ دے اندر پڑی ہے، ایج گڈی دے اوتے ماری، انہوں نے کہا دفعہ ہو جائے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے پیسے کی۔ لوگوں یہ ہو گیا ہے، کیوں تسی دسنا چاہتے ہو لوگوں کو کہ اسی خرچ کرتے ہیں، ریاکار دکھاوا، انا للہ و انا الیہ ورجل تصدق اخفا حتی لا تعلم شمالہ، اور صدقہ کرے اگر چھپ کے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، حتیٰ کہ تیرے کھبے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ سجدے نے دیتا بھی۔ اللہ اکبر، اے 7 قسم دے لوگ نے کیا ان 7 دے اندر میرا نام ہے؟ پہلا، سب تو پہلا کیا بنتا ہے؟ امام العادل، انصاف کرنے والا۔ کیا ساڑھی اس طرح کی نوعیت ہے اسی انصاف کرنے ہیں؟ دوسرا کیا بندہ، دوسرا کیا شخص ہے؟ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ نوجوان دی زندگی اللہ دی عبادت دے اندر گزرے۔ کیا سارے نوجوانوں کی حالت ہے؟ تیسرا وہ کیا شخص ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جدا دل اللہ کے مسجدوں میں لٹک جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے گیا تو گزری ہے دوسری آستے پریشان ہو گیا ہے، تو پھر کبھی مسجد کی صفائی، کبھی دیکھ بھال، کبھی کیا ساڈے اندر یہ عادت بھی موجود ہے۔ چوتھا اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے عطاعت، ناراضگی بھی اللہ واسطے تے محبت بھی اللہ واسطے، کیا یہ عادت ساڈے اندر موجود ہے؟ پانچواں، جڑا بندے جس بندے نو عورت ہوئے یا مرد ہوئے کسی نو گناہ دی دعوت دیتی جائے، زنا دی دعوت دیتی جائے، تے وہ آکھے کہ میں گناہ نہیں کرنا، میں زنا نہیں کرنا کیونکہ میرے اللہ تو ڈر لگتا ہے، میں گناہ کروں۔ کبھی ایسا موقع آیا؟ اور چھٹا بندہ وہ ہے کہ جڑا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جڑا اللہ دے کو ڈر کی زندگی گزارتا ہے۔ اور 7واں صدقہ کرتا ہے تے اس طرح جے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایس 7 قسم دے لوگ نے کہ جنہاں کو اللہ تعالی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔